بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشق حل کرنے میں بہت مدد دے گا، اور آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے جس کا تیسرا حصہ آج ہم پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں ہم اپنے سبق اچھی صحت کا راز کی پڑھائی کریں گے، اور ان میں سے کچھ ضروری اور اہم باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن پہلے چلتے ہیں آج کے SLOs کو دیکھتے ہیں، یعنی آج کے حاصلات تعلم۔ ہمارا پہلا SLO ہے سن کر معلومات کا ادراک کر سکے اور ان کے جواب کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکے۔ تو آپ نے غور سے سننا ہے، اور جو معلومات اس سبق میں آپ کو دی جا رہی ہیں ان معلومات کا ادراک بھی کرنا ہے، اور اتنے غور سے سننا ہے کہ اس کے بعد جو مشق کے سوالات آپ سے کیے جائیں گے ان کے جواب کے لیے آپ ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیں۔ اور دوسری اہم بات، سبق پڑھ کر سوالات کی روشنی میں خلاصہ لکھ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے پیارے بچوں، آپ کے لیے ایک بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بطور انسان اور بطور مسلمان دو طرح کی صفائی کی ضرورت ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ظاہری صفائی۔ کیا کہتے ہیں؟ ظاہری صفائی، یعنی ظاہراً بظاہر ہم صاف ہوں، ہمارا جسم صاف ہو، ہمارے کپڑے صاف ہوں، ہمارا گھر صاف ہو، ہمارا شہر اور ہمارا ملک صاف ہو، ہمارا اسکول، ہماری کلاس، ہمارا یونیفارم، ہماری بکس، ہمارا بیگ، ہماری چیئر، ہمارا ٹیبل، ہمارا بیڈ، یہ سب کچھ کیا ہونا چاہیے؟ صاف۔ اسے کہتے ہیں ظاہری صفائی۔ اور صفائی کی ایک دوسری قسم بھی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں باطنی صفائی۔ کیا کہتے ہیں؟ باطنی صفائی۔ یعنی جیسے ہمارا ظاہر صاف ہے، ہمارا جسم صاف ہے، ایسے ہی ہمارا باطن، یعنی وہ حصہ جو ہمارا چھپا ہوا ہے، وہ بھی صاف ہونا چاہیے، یعنی ہمارا دل۔ ہمارے دل میں کسی کی برائی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دل میں کسی سے حسد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں غلط خیالات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمارے دل میں ہر مسلمان کی اور ہر انسان کی اچھائی ہونی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں باطنی صفائی۔ اسی طرح ہمارا دماغ بھی صاف ہونا چاہیے، ہمارے دماغ میں ہمیشہ اچھے خیالات آنے چاہیے، برے خیالات نہیں آنے چاہیے۔ تو بچوں، جس طرح ظاہری صفائی ضروری ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بحیثیت مسلمان ہماری باطنی صفائی بھی نہایت ضروری ہے۔ تو ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری اہم بات جو اس سبق سے پہلے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم معمولی سے معمولی کام، معمولی غلطیاں کرتے ہیں جس کے بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے جو تصویر موجود ہے، اس میں ایک بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ بچہ چھینک رہا ہے یا اپنا ناک صاف کر رہا ہے۔ تو دیکھیں اس کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر ہے۔ تو بچوں، ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں چھینک آئے یا ہم کھانسی کریں تو ہمیں اپنا ناک اور اپنا منہ یا تو رومال سے یا ٹیشو پیپر سے یا اپنے ہاتھ سے اس کو ڈھانپ لینا چاہیے اور چھپا لینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے منہ سے جو کوئی جراثیم یا گندگی نکل کر کسی دوسرے مسلمان کے لیے اذیت کا
یا بیماری کا سبب نہ بنے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم چھینکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے جسم سے بہت سے جراثیم اور بخارات نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی اور کو یہ نزلہ یا زکام ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت خیال سے اور بہت دھیان سے رکھنا ہے، اور اپنی زندگی میں ہمیشہ ان پر عمل کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو اور کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اور تیسری اور آخری اور اہم بات جو کہ آج کے سبق سے متعلق ہے، وہ ہے صفائی۔ ہمیں ظاہری صفائی پر بھی اتنا ہی زور دینا ہے جتنا باطنی صفائی پر۔ ہماری عمر ایسی ہے کہ ہم اپنے تمام کام خود کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا یونیفارم صاف رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے کمرے کو صاف رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی بکس کو، اپنی کاپیز کو، اپنے بیگ کو، اپنی چیئر کو، اپنے ٹیبل کو بھی صاف رکھ سکتے ہیں، اور اس سے ہم بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ موجودہ حالات میں جو کہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے، ان حالات میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہمیں احتیاطی راستے بتائے جا رہے ہیں، ہم ان پر عمل کریں، ہم لوگوں سے فاصلہ رکھیں اور بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں۔ تو بچوں، آپ ان باتوں پر عمل کریں گے؟ جی شاباش۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ علی 6ٹھی جماعت کا طالب علم ہے۔ وہ بہت سلجھا ہوا، تمیزدار اور ذہین بچہ ہے۔ اسے اپنی چیزیں سلیقے سے اور صاف ستھری رکھنا بہت پسند ہے۔ علی روزانہ صبح اٹھ کر دانت صاف کرتا، نہاتا اور اپنی دھلی ہوئی صاف وردی پہن کر اسکول جاتا ہے۔ وہ باقاعدگی سے ہر جمعے کو اپنے ناخن تراشتا ہے، اسکول سے واپس آ کر صاف لباس پہنتا اور ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ اپنے پیر بھی باقاعدگی سے دھوتا ہے۔ علی کی چھوٹی بہن مریم بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہ سب کام کرنے کی کوشش کرتی ہے جو بھائی کرتا ہے۔ ایک دن علی اسکول سے آیا تو اس کی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی تھی۔ امی نے دریافت کیا تو علی بولا کہ میرے سر میں درد ہے اور نزلہ بھی ہو رہا ہے۔ امی نے کہا، تمہاری جماعت میں کسی بچے کو نزلے کی شکایت ہوگی جس سے تمہیں بھی جراثیم لگ گئے ہوں گے۔ علی نے جواب دیا کہ میں تو کسی ایسے بچے کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا۔ ہاں، میرے ایک ہم جماعت کو نزلہ تھا جس وجہ سے وہ بہت چھینک رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے الگ بیٹھا تھا۔ علی کی امی نے کہا، بیٹا تم نے غور نہیں کیا، وہ چھینکتے وقت منہ پر ہاتھ نہیں رکھ رہا ہوگا، جس کی وجہ سے جراثیم دوسرے بچوں کو بھی لگ گئے۔ تو بچوں، آپ نے سبق سنا؟ جی، اس سبق کے پہلے پیراگراف میں آپ علی کے بارے میں کچھ اچھی عادات جان چکے ہیں کہ علی بہت سلجھا ہوا اور تمیزدار بچہ ہے اور ذہین بچہ ہے۔ اس کے بعد اس کی تعریف میں کہا کہ وہ اپنی چیزیں سلیقے سے اور صاف ستھری رکھتا ہے، یعنی ہر چیز جہاں پر ہونی چاہیے، شوز کی الگ جگہ، کپڑوں کی جگہ ہے وہاں پر کپڑے ہیں، جہاں پر بیگ ہونا چاہیے وہاں پر اس کا بیگ ہے، اور ہر چیز سلیقے سے اور صاف ستھری رکھنا اسے پسند ہے۔ اور آگے کہا، صبح سویرے اٹھ کر دانت صاف کرتا ہے، نہاتا ہے اور اپنی دھلی ہوئی صاف وردی یعنی یونیفارم پہن کر اسکول جاتا ہے۔ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے۔ وہ باقاعدگی سے ہر جمعے کو اپنے ناخن تراشتا ہے، اسکول سے واپس آ کر صاف لباس پہنتا ہے اور ہاتھ منہ دھوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے پیر بھی باقاعدگی سے دھوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے پیروں میں بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ اور ان اچھی عادات کی وجہ سے علی کی چھوٹی بہن مریم بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہ سب کام کرنے کی کوشش کرتی ہے جو بھائی کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کا چھوٹا بہن یا بھائی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے اچھے کام کریں تاکہ وہ بھی آپ کو دیکھ کر اچھے کام کریں۔ دوسرے پیراگراف میں علی کی بیماری کا ذکر ہے، اور آگے جا کے والدہ نے ان کو یہ وجہ بتائی کہ اس کی طبیعت کیوں خراب ہوئی اور اس کو نزلہ کیوں ہوا۔
ایک دن علی اسکول سے آیا تو اس کے سر میں درد تھا، تو امی نے کہا کہ شاید آپ کی کلاس میں کوئی ایسا لڑکا ہوگا جس کو نزلہ ہوگا، اس لڑکے کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو بھی نزلہ ہو گیا۔ تو علی نے کیا کہا، میں تو کسی ایسے بچے کے ساتھ بیٹھا نہیں، ہاں ایک لڑکے کو نزلہ تھا لیکن وہ تو مجھ سے دور تھا اور وہ الگ بیٹھا ہوا تھا۔ تو علی کی امی نے کہا، اور یہ بات بچوں آپ نے غور سے سننی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ چھینکتے وقت منہ پر ہاتھ نہیں رکھتا ہوگا، اس وجہ سے وہ جراثیم آپ تک پہنچے چھینکنے کے بعد اور آپ کو بھی نزلہ ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ چھینکتے وقت ہمیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے انسان کو بیماری یا بیماری کے جراثیم نہ لگیں۔ تو آپ نے بھی آئندہ کھانستے ہوئے اور چھینکتے ہوئے بچوں اپنے منہ کو اور ناک کو ڈھانپنا ہے تاکہ ہماری وجہ سے کسی اور مسلمان کو اور کسی اور انسان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے سبق سنا غور سے؟ اگر آپ نے غور سے سبق سنا ہے تو پھر تو یہ سوالات آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے اور آپ چند ہی منٹ میں ان کو خوش خط اور اچھی طرح اپنی کاپی میں لکھ لیں گے۔ پہلا سوال کیا ہے، علی کس جماعت میں پڑھتا ہے اور کیسا بچہ ہے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ علی کون سی جماعت میں ہے اور وہ کیسا بچہ ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ تمیزدار ہے، وہ ذہین ہے اور صفائی پسند ہے۔ دوسرا سوال ہے، علی کو کون سی بیماری ہو گئی؟ اور تیسرا سوال ہے، اس کی بیماری کا سبب کیا تھا؟ یہ تینوں سوال میں نے آپ کو سبق کے بعد جب ہم نے سبق کا خلاصہ اور اہم نکات اور اس کی معلومات ہم نے آپ کو بتائیں، اس میں بھی آپ کو بتایا اور سبق میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ آپ سبق کو ایک مرتبہ پڑھ کر ان تینوں سوالات کو آرام سے اور سہولت سے حل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا گھر کا کام جو کہ بہت آسان اور بہت دلچسپ ہے، وہ کیا ہے، در ذیل الفاظ کے معنی تحریر کریں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ سلجھا ہوا، طالب علم، باقاعدگی، ناساز اور جراثیم۔ آپ نے ان 5 الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور اس کے بعد ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی ان کے جملے بنانے ہیں۔ یہ ہے آپ کے گھر کا کام۔ تو بچوں، ہمارا آج کا سبق یقیناً آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ ظاہری صفائی بھی اور باطنی صفائی بھی رکھیں اور گھر کا کام ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔